بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، میں بھی خیریت سے ہوں، میرا پاکستان بھی خیریت سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آسانیوں میں رکھے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، بہت ساری خبریں ہیں لیکن مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ دو چار جو اہم موضوعات ہیں ان پہ آج بات ہو سکے۔ سب سے پہلے میں حج کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2023 کا حج کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہ دیکھ رہے تھے کہ حج درخواستیں حکومت پاکستان وصول کرتی تھی اور پھر قرعہ اندازی ہوتی تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو دو تین تین بار لوگوں کے نام نہیں نکلتے تھے، اور پھر پالیسی بنائی جاتی تھی کہ جس کا نام 3 بار نہیں نکلا اس کو بغیر قرعہ اندازی کے حج پہ بھیج دیا جائے اگلی دفعہ، اور اس کے بعد پالیسی بنی کہ جس کا نام 2 دفعہ قرعہ اندازی میں نہیں نکلا اس کو بغیر قرعہ اندازی کے حج پہ بھیج دیا جائے۔ اور پھر اس دفعہ ایسی صورتحال ہے کہ جب مولانا صاحب کی جنہوں نے بڑے زور سے بڑے جوش سے یہ وزارت بھی لی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے پاس اس وقت حج والی اور مذہبی امور والی وزارت ہے، اور اخراجات اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ 12.25 لاکھ روپے کا حج ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ نہ صرف قرعہ اندازی نہیں ہوئی بلکہ حج کوٹا سعودی گورنمنٹ کو پاکستان ہزاروں کی تعداد میں واپس کر رہا ہے، کہ لوگوں کی سکت نہیں ہے، لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ حج کے لیے اتنے بڑے اخراجات اٹھا سکیں اور پھر وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اور اس انداز سے ہزاروں ایسے پاکستانی جو حج کی خواہش رکھتے تھے وہ اپنی خواہش دل میں لیے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ بیچارے اس دفعہ حج کرنے سے محروم رہ گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت مولانا صاحب کو سانپ سونگھ گیا ہے کہ وہ اس بات پہ نہ بات کرتے ہیں، نہ اس مسئلے پہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، نہ کوئی اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، جب آپ نے دیکھا 2020 کا 21 کا جو حج تھے اس پہ اس قدر اس وقت کی حکومت پہ اعتراضات کیے جاتے تھے کہ آپ نے حج 5.5 لاکھ کا کر دیا، 6 لاکھ کا کر دیا، 7 لاکھ کا کر دیا۔ لیکن اب حج جو 12.25 لاکھ روپے کا ہے اور جو کوٹا بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان واپس کر رہا ہے، تو اس وقت مکمل خاموشی ہے۔ لگتا ہے کہ بڑوں تک ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی۔ ناظرین، ایک اور ایشو ہے، بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے۔ شاہد خاقان عباسی، نون لیگ کے ایک سینئر رہنما، انہوں نے الزام عائد کیا، اور کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہا بلکہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور دیگر اور بہت ساری جگہوں پہ بیٹھ کے انہوں نے الزام عائد کیا ہے۔ الزام عائد نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک حقیقت بیان کی اور خبر قوم کو دی ہے کہ آٹا جو کہا گیا تھا کہ مفت آٹا لوگوں کو دیا جائے گا، اس آٹے کی تقسیم میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 20 ارب روپے سے زائد کی چوری ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آٹے کے لیے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے خواتین کس انداز سے برقعوں میں، دوپٹوں میں، چادروں میں بیچاری وہ سارا دن خوار ہوتی رہی، اور وہ لائنوں میں کھڑی رہیں، اور پھر لائنوں میں بے شمار خواتین اور مرد اور بچے جن کی تعداد درجنوں میں چلی گئی ہے، وہ شہدائے آٹا ہیں جو آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کے لیے شہید ہوئے۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان، پی ڈی ایم کی حکومت، یہ اتنا بڑا جو 13 جماعتی ایک ٹائٹینک اتحاد ہے، وہ ایسی کوئی پالیسی نہیں بنا سکا کہ 10 کلو آٹے کا تھیلا لوگوں کے گھروں تک یا غریب کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لوگ شہید ہوئے، لوگ خوار ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آٹے سے محروم رہے۔ اور محروم رہنے والوں کو جو کچھ جتنے کئی ارب روپے کا پیکج جس کا اعلان کیا گیا تھا، ان کے پارٹی کے اپنے ایک سینئر رہنما کے مطابق 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے آٹے کے معاملے میں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج دن تک گورنمنٹ کے کسی فنکشنری نے، کسی حکومتی عہدیدار نے کھل کے چیلنج نہیں کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ شاہد صاحب آپ تشریف لائیے، آپ اپنا ثبوت دیجئے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ 20 ارب روپے کی چوری، 20 ارب سے زائد کی چوری آٹے میں ہوئی ہے۔ لیکن
چونکہ یہ بات درست ہے، ہو سکتا ہے 20 کی بجائے 40 ارب کی چوری ہوئی ہو، اسی لیے لوگ خاموش ہے کہ وہ چوری کی رقم 20 سے کہیں بڑھ نہ جائے۔ اور ناظرین، ایک اور خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور بالآخر رہا ہو گئے۔ وہ انہوں نے پاکستان کے چاروں صوبے انہیں گھمایا گیا، اسلام آباد، پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی، خیرپور، سکر، پتہ نہیں کہاں کہاں اس مسکین کو گھمایا گیا، اور بالآخر ہمارے بہت سارے اعتراضات کے باوجود پاکستان میں عدلیہ کا جو نظام ہے وہ اتنا ناگزیر ہے کہ اداروں سے اور اس طرح کی سیاسی مخالفت میں لوگوں کو رگیدا جاتا ہے، انہیں رگڑا جاتا ہے، تو وہاں سے انصاف ملنے کی جو آخری امید ہوتی ہے وہ بالآخر عدالت ہی ہوتی ہے۔ علی امین کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ وہ، آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دراز گیسو انہوں نے، جسے زلف بھی کہا جا سکتا ہے، پٹواری میں لٹے بھی کہتے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت زلفیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ زیادتی یہ کی گئی کہ حراست میں جبراً ان کی وہ زلفیں تراش دی گئیں، لیکن انہوں نے اعلان سنا ہے کہ رانا صاحب کو کہا ہے کہ تم نے میرے بال کاٹے، میں تمہاری وقت آیا تو مونچھیں کاٹوں گا۔ تو بہرحال علی امین کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ میں دو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF، ان کے دو بڑے لیڈرز کو، جو ایک جماعت کے جو سابق ڈپٹی سپیکر ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کو بھی شکست دی تھی علی امین نے، اور جو PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ان کو بھی بڑی بھاری اکثریت سے شکست دے کے تو علی امین گنڈا پور ایوان میں آئے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ ہونے والا سلوک سمجھ آتا ہے کہ یہ سلوک ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور ایشو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کی نظریں اس ایشو پہ لگی ہوئی ہیں کہ جو کھلواڑ اس وقت آئین پاکستان کے ساتھ سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور وہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس وقت آئین کے رکھوالوں اور آئین کو توڑنے والوں، آئین کو برباد کرنے والوں کے درمیان اس وقت جنگ حتمی، آخری اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کر لی اور فیصلہ آج نہیں تو کل اس پہ آ جائے گا۔ دوسری طرف یہ کیسا وزیر دفاع ہے کہ جس نے اپنی سپریم کورٹ کے حوالے سے، اپنے سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، محترم ججز کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، ہم ان کا محاسبہ کریں گے، ان کا یوم حساب آ گیا ہے۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے خطرناک وزیر دفاع نے دھمکیاں دی ہیں۔ مجھے لگ یہ رہا تھا، یقین کرے، کہ صرف بیچ میں سے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز کا حوالہ نکال دیں تو پتہ لگتا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی مودی کے کسی وزیر دفاع کو یہ دھمکی دی ہے یا اس کے کوئی آرمی چیف کو دھمکی دی ہے، لیکن غور سے سننے پہ پتہ چلتا ہے نہیں، مودی کو انہوں نے کوئی دھمکی دی، اس کے ملک کو اور اس کے وزیر دفاع کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کو اور اس عدالت میں بیٹھے ہوئے دیگر ججز کو اور اس ادارے کو انہوں نے دھمکی دی۔ ویسے ان کا دھمکی دینا بنتا ہے ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں واحد ایک ہی مثال ہے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ اندر عدالتوں میں جا کے کیا گیا، اور جسٹس سجاد علی شاہ جو اس وقت چیف جسٹس ہے، ان ججز کو اس وقت کرسیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑا، کیونکہ سپریم کورٹ میں اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے تصویریں آج نہیں ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری تحریریں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئین کے حوالے سے، آئین پاکستان کے حوالے سے اور وطن عزیز اور ریاست کے مستقبل کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہونے جا رہا ہے، کہ جس کی بنیاد پہ یہ طے ہوگا کہ آئین کو برباد کرنے والے، آئین کو ملیا میٹ کرنے والے، آئین کی تذلیل کرنے والے تگڑے ہیں یا آئین خود تگڑا ہے، پاکستان کا نظام تگڑا ہے، پاکستان کی ریاست تگڑی ہے اور پاکستان کی عدلیہ تگڑی ہے۔ عدلیہ کس بنیاد پہ تگڑی ہونی چاہیے؟ آئین کی بنیاد پہ۔ آئین کس کی حفاظت کرتا ہے؟ ریاست کی حفاظت کرتا ہے۔ آئین کس کی حفاظت کرتا ہے؟ آئین پوری قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ آئین ایک ایک آدمی کو اس کی شخصی آزادی ہو، اس کی مذہبی آزادی ہو، اس کی معاشی تجارتی آزادیاں، یہ ساری کی ساری گارنٹیز آئین نے دے رکھی ہوتی ہیں، اور یہ ساری آزادیاں تب آپ کو مل سکتی ہیں کہ جب آپ کے ہاں ایک تگڑی آزاد عدلیہ موجود ہو۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عدلیہ آزاد ہو چکی ہے، اور اس وقت جو حملے ہیں عدلیہ کے اوپر وہ یقیناً اس بات کی غمازی کر رہے ہیں
کہ اب کوئی ملک قیوم صاحب نہیں بچے، اب کوئی ملک ارشد صاحب نہیں بچے، اب کوئی رفیق تارڑ صاحب نہیں بچے کہ شہباز شریف صاحب ان کو متاثر کر کے شہباز کرے پرواز اور وہ بریف کیسوں والی کہانیاں آپ کو، اور کوئٹہ کی مسافت آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ معاملات اس طرح کے اب شاید نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک بار پھر تگڑے لوگ، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اگرچہ اس ایوان کی کیا حیثیت ہے جہاں راجہ ریاض صاحب جیسے بندے اپوزیشن لیڈر ہو، تو وہ ایوان چڑھ دوڑ رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر۔ ایوان نہیں، مجبور لوگ بیچارے کہ جن کی وہاں پہ اس وقت، جیسے راجہ ریاض نے کہا نا کہ آپ کی کرسیاں وزارتیں ہماری وجہ سے یہاں قائم ہیں، اور ہماری وجہ والے جو ہیں وہ دوسری جماعتوں سے توڑے ہوئے خریدے ہوئے لوگ ہیں جن کی وجہ سے سسٹم بنا کے تو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسی لیے 13 جماعتی اتحاد الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ دیکھیے، الیکشن کا رزلٹ کسی کے جیب میں نہیں ہوتا، وہ میری اور آپ کی ووٹ سے آخری دن پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہے۔ لیکن جو اقدامات ہیں، جو ان کی پرفارمنس ہے اس وقت تک کی، اس کی بنیاد پہ انہیں پکا یقین ہے کہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید گفتگو کریں گے بہت سارے موضوعات پہ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو پسند کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ بہت شکریہ۔